اچھا ابھی آپ مطلب ہم کوئی میمز دو چار اگر شیئر کر لیں تو آپ اس کے بدلے ہمیں میمز بھیجنے کی بھرمار کر دیتے ہیں. ہمارا بھی ماشاء اللہ ہمارا ہیومر بہتر ہے. آئی تھنک وی آر فنیئر پیپل. اچھا ناٹ سو فنی اسٹوری آپ کو جلدی سے بتا دیں کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اگست 2018 میں وزارت عظمیٰ کا جب منصب سنبھالا تھا تو اپنی اولین پریس کانفرنس میں ماؤں اور بچوں کی صحت سے متعلق کھل کر گفتگو کی تھی. بڑا اچھا لگا تھا ایکچولی جب انہوں نے وہ بات کی تھی ماں اور بچے کی خوراک سے متعلق. انہوں نے کہا تھا ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کا دعویٰ بھی پھر انہوں نے کیا تھا بیکاز آبویسلی اسی لیے مینشن کیا تھا کہ دیٹ واز گوئنگ ٹو بی ہز فرسٹ پرائیورٹی. لیکن اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ نے ان دعووں کی کلئی جو ہے وہ کھول دی ہے اور یہ رپورٹ 3 ایجنسیز نے مل کر تیار کی ہے جس میں عالمی ادارہ صحت، یونیسیف اور UNFPA شامل ہے. رپورٹ میں سال 2020 کے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں جس کے مطابق دوران زچگی ماؤں اور نومولود کی اموات کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان کا 3را نمبر ہے. That's alarming. اور رپورٹ کے مطابق سال 2020 میں پاکستان میں زچگی سے جڑی 4,74,000 اموات ہوئی ہیں. ہم صرف 2020 کے اگر سٹیٹس کی بات کریں تو 4,74,000 مائیں اس دنیا سے چلی گئیں. یا تو ان کے بچے جنم دیتے ہوئے اور بچے بھی سروائیو نہیں کر پائے یا پھر وہ بچے بن ماؤں کے رہ گئے. اس سے زیادہ غم کا پہاڑ نہیں ٹوٹ سکتا کسی بھی انسان کے اوپر. ہم سب کے علم میں ہے کہ سال 2020 سابق وزیر اعظم کے اقتدار کے عروج کا سال تھا لیکن بدقسمتی سے تمام تر دعووں کے برعکس وہ ماؤں اور بچوں کے لیے بدترین سال بھی ثابت ہوا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹس بتا رہی ہیں. اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ذمہ داروں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اگر کوئی اسے سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہے تو. سال 2020 میں اس وقت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا یا کیا ماجرا ہے یا ان کا موقف کیا ہے اس پہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اقوام متحدہ کے 3 اداروں کی رپورٹ آئی ہے اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ حکومت کے جو پیک کے دن تھے نا سال 2020 حالات سب سے خراب رہے ہیں ایز فار ایز ماؤں کی صحت از کنسرنڈ. مائیں اور نوزائیدہ بچوں کی اموات پاکستان میں دنیا میں ٹاپ 10 میں رہا ہے. تو اس وقت آپ لوگوں کے علم میں تھا یہ معاملہ یا پھر اب یہ رپورٹ آئی ہے تو کین یو فگر آؤٹ کہ ہوا کیا تھا؟ 2006 اور 2007 کے دوران پاکستان میں 276 ڈیتھس ہو رہی تھیں ماؤں کی 1 لاکھ پیدائشوں کے درمیان. یعنی اگر 1 لاکھ عورتیں بچوں زچگی کے مرحلوں سے گزر رہی تھیں تو ان میں سے 276 کی ڈیتھ ہو رہی تھی. 2019-20 میں اب یہ تعداد جو ہے 186 کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ بہت بڑا ڈراپ ہے. 2020 میں خاص طور پہ کیوں یہ ہمیں زیادہ فگرز لگ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2020 میں کووڈ-19 بھی آیا. اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر ایمرجنسیز آتی رہیں. ابھی فلڈ آیا. تو جب یہ ایمرجنسیز آتی ہیں تو جو ہماری روٹین کی سروسز ہوتی ہیں وہ ڈسرپٹ ہوتی ہیں. یعنی وہ ان کے اندر رکاوٹ آتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ سہولیات جو ہیں لوگوں کو جو عام روٹین میں پہنچائی جاتی ہیں وہ اس طرح نہیں پہنچائی جا سکتی. لیکن ہیونگ سیڈ دس ایک جو عمومی مسئلہ ہے پاکستان میں جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہم نے چونکہ صحت کے شعبے کو زیادہ ترجیح نہیں دی اور خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور غریب لوگوں کے لیے جو سرکاری سطح پہ اور نجی شعبے میں بھی جو سہولیات صحت کی دستیاب ہیں ایک تو وہ بہت کم ہیں اور وہ نامناسب بھی ہیں اور ان کی کوالٹی بھی انڈر کوسچن ہے. اوکے میک سینس ڈاکٹر ظفر. آپ نے بتا بھی دیا کہ ریزننگ کیا تھی اس وقت کے. آبویسلی ہمارے فگرز یہاں تک پہنچے. اب کیا حال ہے اب کا ذرا بتائیے گا کہ یہ مسئلہ ختم آبویسلی اس کو تو کرنا ہی ہے تو کیا کرے حکام اور خاص طور پہ عوام کیا کر سکتی ہے؟ کیا جانا چاہیے. یقیناً جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کا حل موجود نہیں ہے. ہمیں ان مسائل کا بھی پتہ ہے اور ان کے سلوشنز کا بھی پتہ ہے. ضرورت ہے ایکشن کی. ایکشن جو ہے وہ
प्रॉपर रिसोर्सेज के बगैर नहीं हो सकता और प्रॉपर पॉलिटिकल कमिटमेंट के बगैर नहीं हो सकता। जब तक हम पाकिस्तान में सेहत के शोबे को सरकारी सतह पे वो तरजीह नहीं देंगे जो हम फॉर एग्जांपल मुआशी मसाइल को देते हैं या दूसरे दीगर कई मसाइल को देते हैं, उस वक्त तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम नेशनल हेल्थ सर्विस में निजी शोबे में ख़ासतौर पे प्राइमरी हेल्थ केयर को भी शामिल करें। हम हेल्थ इंश्योरेंस का जो सिस्टम है उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को भी शामिल करें और हम ख़ास तौर पे जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम है उसको स्ट्रॉन्ग करें। हम पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से कॉन्ट्रासेप्टिव्स की दस्तियाबी करें, बेहतर ख़वातीन की खुराक का इंतज़ाम करें। 40% जो औरतें हैं ज़चगी के दौरान उनको आयरन डेफिशिएंसी का वो शिकार होती हैं। मतलब ये कि उनको अनीमिया होता है, उनके अंदर खून की कमी होती है, जिसकी वजह से ज़चगी के दौरान उनको खुद भी बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है और उनके बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको जब तक हम पॉलिसीज़ की सतह के ऊपर तरजीही बुनियादों के ऊपर इनको एड्रेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। थैंक यू बहुत डॉक्टर शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, बड़ी आपने अच्छी बात की है। एक सिंपल सी है, अगर लोग ये बात समझ जाएं। आपको पता है कि कोई अगर आपको बीमारी हो, कोई आपकी सर्जरी लेट सपोज होने वाली हो, लेकिन सर्जरी से पहले आपको बुखार हो जाए या आप बीमार हैं, डॉक्टर आपको हाथ भी नहीं लगाता, आपकी सर्जरी भी नहीं होगी जब तक आप अपने ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होंगे। तो सेम गोज़ विद प्रेगनेंसीज एज वेल। अगर एक औरत जो है वो कमज़ोर है, अनीमिया है, बहुत सी और चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की हैं, तो उसमें शी शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्चा, फिर आप सोच ही लें कि उस बच्चे पे क्या असर होगा, औरत पे भी क्या असर होगा और वो बच्चा जो पैदा होने वाला होगा अगर हो गया तो उस पे भी क्या होगा। ये बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको ये समझना चाहिए। हमारे कहने की बातें, मतलब ये शायद आपको लगता होगा अरे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है। हमारे यहाँ औरतों की खुराक पे औरतें खुद भी नहीं तवज्जो देती हैं और औरतों की खुराक पे जनरली घर वाले भी तवज्जो नहीं देते हैं। अगर एक ही घर में बच्चे बड़े हो रहे होंगे, बच्चियाँ बड़ी हो रही होंगी, तो वैसे ही ये नहीं है कि कुछ जान के वो एक ऑटोमेटिक एक प्रोग्राम ऐसा डेवलप हो गया है कि बच्चियों ने कम ही खाना है, उन्हें कम ही न्यूट्रिशन मिल रहा है। हालांकि उलट होना चाहिए, चूंकि बच्चियों ने कल जाके माएँ बनना है, उनकी खुराकों पे तवज्जो देनी चाहिए।